بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ارباز ابن ساریہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغہ ظرفت لها الاعین ووجلت منها القلوب قلنا او قالوا یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع اوصنا قال قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة لمن ولاه الله امرکم وان کان عبدا حبشیا مجدا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما كيد انقاد فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واعظ فرمایا کہ اس سے آنکھیں بہہ نکلیں اور دل کانپ اٹھے۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو گویا کسی رخصت ہونے والے کا واعظ ہے، لہٰذا ہمیں وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو ایسی روشن اور واضح ہدایت پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ نہایت بلیغ تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو چیزیں مجمل ہیں یا لوگوں کے اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ بعض موقعوں پر دین میں ایک چیز کی بڑی تفصیل ہو جاتی ہے، بعض چیزیں بالاجمال کہی جاتی ہیں، اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ عاقل انسان مخاطب ہیں وہ خود اس کی تفصیل کر لیں گے، یا لوگوں کے اجتہاد پر چھوڑ دی ہیں، یعنی ایک اصول بیان کر دیا ہے، ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے، اس قاعدہ کا اطلاق لوگ کرتے رہیں گے، وہ ان کے اجتہاد پر ہے۔ تو یہ بھی مبہم نہیں ہے، یعنی بالکل واضح طریقے پر اس کے قاعدے ضابطے خود قرآن نے واضح کر دیے۔ اجمال کی تفصیل کس طرح کرنی ہے، اجتہادی اطلاقات کس طرح کرنے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ قرآن نے خود کر کے دکھایا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ سب بھی ایسا واضح ہے کہ اس کے اصول و مبادی میں بصیرت رکھنے والے ان کو بھی ماہ و آفتاب کی طرح روشن دیکھتے ہیں، یعنی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کو حضور نے اس طرح تعبیر کیا کہ میں نے تم لوگوں کو ایسی روشن اور واضح ہدایت پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ حق ہر لحاظ سے واضح ہو گیا ہے، کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ اگر انسان آنکھوں پر پردے نہ پڑنے دے، تعصبات میں مبتلا نہ ہو، روشنی کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر روشنی روشنی۔ اس سے میرے بعد وہی انحراف کرے گا جس کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہو، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ بات میں کوئی ابہام نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہ وہ اختلافات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بات واضح نہیں، کہاں جائیں، کس طرف عمل کریں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ جو کچھ بیان ہوا ہے، جو کچھ ملا ہے، وہ قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالہ بھی، یعنی بات ہر لحاظ سے واضح ہے۔ اس پر بھی میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی خدا کے اس قانون کے مطابق ہلاکت مقدر ہو چکی ہو جو اس نے لوگوں کی ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ وہی لوگ اس سے انحراف کریں گے جن کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی۔ تو ہلاکت کن کے لیے مقدر ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے، جس کے مطابق ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جو ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرتے
اور ہدایت کے سچے طالب ہوتے ہیں۔ یہ ہدایت ملتی ان کو ہے۔ جو ہدایت کے سچے طالب نہیں ہیں، اپنے تعصبات کی تائید میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ اگر راستہ دیکھنا چاہو گے تو میری ہدایت واضح ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی جو چیزیں مجمل ہیں یا جو اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں وہ بھی روشنی میں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر تم صحیح طریقے سے غور کرو گے تو کوئی ادنا تردد بھی پیش نہیں آئے گا۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور ہر اس شخص کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جسے اللہ تمہارا حکمران بنا دے، اگرچہ وہ کوئی نک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اسی حکم کی تاکید ہے جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 59 میں بیان ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ تو جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان بہرحال کسی نہ کسی کو حکمران بنائیں گے۔ حکومت، ریاست کا نظم یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے، یہ اس کی ضرورت سے معاش کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے انسان چونکہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے حکومت اور ریاست کا نظم قائم کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو لوگ حکومت کا نظم سنبھالتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں پسند کریں۔ ہر لحاظ سے ناپسندیدگی کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر مثال دی ہے عربوں کو سامنے رکھ کے کہ عربوں کے اوپر ایک نک کٹا حبشی حکمران بن گیا، وہ پسند نہیں کرتے اس کو۔ فرمایا کہ جو بھی حکمران بنا دیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق حکومت کر رہا ہے، سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو۔ اس لیے کہ جب دنیا میں اختلال پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں جانیں جائیں گی، اس کے نتیجے میں معیشت برباد ہوگی، اس کے نتیجے میں دنیا کے نظم و نسق میں خرابی ہوگی، اس کے لیے قوموں کے لیے جینے کے مواقع ختم ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ آپ کسی آئیڈیل نظام کے لیے جب خواہش کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا انتخاب کا موقع ہے یا نہیں۔ یعنی جمہوریت اور ملوکیت میں انتخاب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جمہوریت کا انتخاب کیا جائے گا، لیکن اگر ملوکیت اور انارکی میں انتخاب کرنا ہے تو ملوکیت کا انتخاب کیا جائے گا۔ بری سے بری حکومت بھی انارکی کے مقابلے میں بہتر ہوگی۔ قانون کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، اور فرمایا کہ کسی حال میں بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، سم و طاعت کا حکم دے رہا ہوں میں تمہیں، سنو گے اور قانون کے سامنے سر جھکا دو گے اپنا۔ تو فرمایا کہ مثال دی ہے، بڑی بلیغ مثال ہے، اس لیے کہ بندہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک مہار سے ایسی دکھ رہی ہو کہ اس کو جہاں کھینچ لے جائیں کھینچتا چلا جائے۔ قانون کے معاملے میں ایک مہار ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح بندہ مومن کو قانون کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ اس پر حاشیہ ہے، بندہ مومن کے لیے یہ مہار، یہ جو ڈالی ہوئی ہے قانون کی ہماری ناک میں، خدا کا حکم اور اس کے پیغمبر کی یہ نصیحت ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ یا قانون کے ساتھ کہیے موجودہ زمانے میں سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو، چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں، اور چاہے یہ رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ، اور اس کے باوجود کہ تم پر کسی کو ناحق ترجیح دی جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو بتایا کہ اس سب کے باوجود بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ یہ روایت طویل روایت ہے، اس میں آگے کچھ بہت اہم چیزیں بھی ہیں، ان کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور رقم ہے 17144۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔